الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، سورہ الفرقان 18واں پارہ ہے اور سورت کی پہلی آیت ہے۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، الذی نزل الفرقان علی عبدی، جس نے اپنے بندے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان کی شکل میں قرآن اتارا۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائے۔ قرآن دنیا کائنات کے اندر عظیم تر کتاب ہے، اس تو بڑھ کے کوئی صحیفہ اور کوئی کتاب نہیں۔ اللہ رب العزت نے کتاباں تے اور بھی اتاری ہیں، صحیفے بھی اتارے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تے اللہ نے تورات اتاری، زبور علیہ السلام تے اللہ نے داود علیہ السلام تے زبور اتاری، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے انجیل عطا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے صحیفے عطا کی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن میرے اور تواڈے پیر مرشد امام الانبیاء آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب کائنات نے قرآن عطا کی۔ اور دیکھو ایسی عظمت والی بات ہے، کتاباں تے باقی بھی رب نے اتاریاں نے، لیکن قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے آپ لیا ہے۔ اللہ قرآن سے فرما رہے نے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب کائنات فرما رہے نے کہ اے جڑا قرآن ہے، قرآن دا ایک نام ذکر بھی ہے، ایک نام فرقان جو میں پہلے آیت پڑھے ہے، اور ایک نام قرآن دا ہے الذکر۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ،
اے جڑا ذکر قرآن دی شکل اندر اس نو اسی اتارے ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اسی اس قرآن دی حفاظت کران گے۔ اللہ رب العزت نے ایسی حفاظت فرمائی۔ آج 1400-1500 سال گزر گئے، اللہ دے فضل و کرم نال قرآن جس طرح رب سونے نے نبی پاک دے پاکیزہ دل تے اتاریا سی نا، اج بھی قرآن ساڈے کول اس شکل سے موجود ہے الحمدللہ۔ اور دنیا کائنات اندر لوگاں نے قرآن نو بدلن دی بڑی کوشش کی تھی، لیکن اللہ دا ایسا فضل و کرم ہے کہ دنیا دے اندر بڑے تو بڑا طاقتور انسان اور بڑے تو بڑا دھوکے باز اور ڈرامے باز بندہ بھی اپنے اس مقصد سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ ایک قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کا معنی یہ ہے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک نو اتنا شرف عطا کیتا ہے، اتنا اللہ نے دوام عطا کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انداز نال قرآن دی حفاظت کیتی ہے۔ آج تسی دیکھ لو پوری دنیا دے اندر محلیاں دے اندر تنوں قرآن دے حافظ ملن گے، جدھر بھی چلے جاؤ غیر مسلم ممالک دے اندر بھی قرآن دے حافظ ملن گے۔ کونے کونے تے کتے مرد قرآن دے حافظ نے، کتے عورتاں قرآن دیاں حافظہ نے، کتے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن نو اپنے سینے اندر محفوظ کیتے ہوئے نے۔ اے اللہ رب العزت دی طرفوں جو وعدہ کیتا گیا ہے، اس وعدے نو پورا کرنے واسطے اللہ نے قرآن لوگاں دے سینے وچ محفوظ کر دیتے۔ تے قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کرے کہ مینوں اور تانوں بھی قرآن دی محبت نصیب ہو جائے، قرآن دا پیار نصیب ہو جائے۔ ایک قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی دی حدیث ہے، آپ سرکار نے فرمایا وہ وکری گل ہے بھی ساڈی توجہ کوئی نہیں، دن گزر جاندے نے، راتاں گزر جاندیاں نے، لمحات گزر جاندے نے، زندگیاں لنگ جاندیاں نے، لیکن اسی قرآن نو کھول دے نہیں، قرآن نال پیار ہی نہیں کردے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا دنیا جہان اندر کامیابی دی کتاب ہے تے قرآن ہے۔ دنیا جہان اندر جنت دا رستہ دکھان والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ دنیا دے اندر جھگڑیاں نو ختم کرنے واسطے اگر کوئی عظمت والی کتاب ہے تو رب دا قرآن ہے۔ اگر دنیا کائنات اندر رب کولوں با عزت رزق دے حصول دا کوئی ذریعہ بن سکتی ہے وہ اللہ دا قرآن ہے۔ کیوں؟ جس بندے نو قرآن مل جاندے انہوں دنیا جہان دیاں ساریاں عظمتاں اللہ عطا فرما دے۔ دعا کرو کہ اللہ قرآن دی محبت نصیب فرما دے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، توجہ کرنا، آپ سرکار نے فرمایا کہ میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے ایک حرف قرآن نہ پڑھ دے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جڑا بھی بندہ اس قرآن دا ایک رکوع دی گل نہیں، ایک آیت دی گل نہیں، ایک لفظ دی گل نہیں، کائنات دے امام فرماندے نے جنہیں ایک حرف بھی تلاوت کیتا ہے انہوں بھی اللہ کم از کم 10 نیکیاں عطا کرے گا، ایک حرف۔ اور آپ نے وضاحت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت نے ارشاد فرمایا، اے میری امت دے لوگوں، لا اقول الف لام میم حرف، اے میری امت دے لوگوں میں اے نہیں کہندا اگر کوئی بندہ اتنا پڑھ دے الف لام میم، ایک حرف نہیں، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اے جرا بندہ اتنا بھی پڑھ لیندے الف لام میم، انہیں ایک نہیں بلکہ قرآن دے 3 حرف پڑھے نے۔ تے جرا قرآن دے 3 حرف پڑھ دے
اللہ کم از کم انہوں 30 نیکیاں عطا کر دیں۔ کیوں جی کتنا عظمت والا سودا ہے اور کتنا آسان سودا ہے، کدی تسی غور نہیں کیتا؟ بسم اللہ ہے نا، بسم اللہ، یہ تو کنے حروف نے بلا؟ چلو گھر جا کے کدی ذرا غور نہ بہ کے نا ایک ایک حرف گنیا جی، اندے 19 حرف نے۔ کتنے؟ جرا بندہ اتنا پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہیں پڑھن نال اللہ رب العزت انہوں 190 نیکیاں کم از کم عطا کر دیں۔ 190 یہ نیکیاں دا خزانہ ہے، لیکن ساری قسمت چ قرآن پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا۔ لوگ جڑے کلمہ گو سن، ایک رواج ہوندا سی ساڈے گھراں دے اندر، ادھروں بندے نماز پڑھن جاندے مسجد سے قرآن پڑھتے تے ماما بھیناں گھر چ نماز پڑھ کے گھراں سے قرآن پڑھ دیاں تے اللہ دی طرفوں رحمت تے برکتاں ہو جاندی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اپنی روٹین بناؤ روزانہ دی، میرے سمیت اے جتنے دوست بیٹھے ہیں تسی اے عزم کرو کہ انشاءاللہ اسی ہر روز اپنے دن دا آغاز قرآن دی تلاوت تو کریں گے انشاءاللہ۔ کہہ کے عزم کرو۔ میں تو ایک بڑا سوکھا طریقہ بھی دسنا، یہ تو بڑی بڑی گل ہے نا بھی بندہ قرآن کھول کے تو اسپیشل تلاوت کرے، یہ تو بڑی عظمت والی بات ہے، گھراں چ پڑھو برکت ہوے گی۔ لیکن اگر کسی وقت مصروفیت ہوے تو کچھ صورتیں ایسیاں نے جڑیاں بندہ چلدے پھردیاں تے رستے چ سفر میں بھی پڑھ سکتا ہے، تے جڑیاں مشکل بھی کوئی نہیں تے جنہاں دا اجر بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ صورتیں سانوں چلو پڑھن دی توفیق دے دے۔ آخری 3 کل نے کوئی مشکل تو نہیں میرے خیال ہے۔ آخری 3 کلوں دے وچوں ایک سب تو چھوٹی تے پہلی جڑی صورت ہے نا انہوں کہتے ہیں سورہ قل هو اللہ احد۔ بابا جی سورہ جلدی تو نہیں تھا سورہ قل هو اللہ احد، یہ دیکھو بظاہر حجم دے لحاظ نال چھوٹی صورت ہے، لیکن عظمت اور مقام اور مرتبے دے لحاظ نال اللہ نے اس صورت میں بڑی عظمت عطا کی تھی۔ میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ دے، یہ دے نال پیار کر دے، یہ دے نال محبت کر دے، اللہ اس بندے نو جدو دنیا تو جائے گا تو سیدھا جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اس صورت نہ محبت کرنا ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تے رات وقت آپ نے فرمایا تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا رات نو قرآن دا ایک تیسرا حصہ تلاوت کر کے سووے، قرآن دا تیسرا 1/3۔ ہوں تسی یہ دسو بھی قرآن دے پارے کنے نے؟ محبت نہ بولو 30 پارے، تو یہ 3 حصے تقسیم کریے تو تیسرا حصہ کنے بنتے ہیں؟ 10 پارے۔ تو 10 پارے پڑھنا ایڈی سوکھی گل بھی نہیں، ایڈی مشکل بھی نہیں۔ اگر اللہ توفیق دے دے تو اللہ دے فضل نال اج بھی ایسے لوگ تواڈے شہر قصور اندر بھی موجود نے جڑے رب دے فضل نال 10 پارے تلاوت روز کرتے ہیں۔ مرد نہیں عورتاں بھی موجود نے ایسیاں۔ کدی تھوڑی جی تجسس کرنا، لوگاں وال جان دی لوڑ نہیں، اپنے عزیزاں رشتے داراں نوں ذرا تھوڑا جہا چیک کر کے ویکھنا، کئی ماسیاں تے کئی پھپھیاں تے کئی اماں ایسیاں ملن گیاں جنہاں رب دے فضل نال 5 پارے 10 پارے روز پڑھ دیے۔ اللہ سانوں بھی توفیق دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جڑا روزانہ 10 پارے دی تلاوت کر کے سووے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ 10 پارے اگر کوئی وقت لگ دے اسی اپنا کام کار بھی کرنا ہوندے، دنیا دے معاملات بھی سیدھے پدرے کرنے ہوندے نے، تے اینا وقت کندے کول ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میرے نبی امت واسطے رحمت بن کے آئے نے، اللہ دے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے نے، آپ امت واسطے آسانیاں کرنے واسطے آئے نے۔ ایسی آسانی فرمائی آپ سرکار نے فرمایا کہ میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ سورہ قل هو اللہ ایک باری پڑھ لوے گا اللہ رب العزت نو قرآن دے 10 پاریاں دا ثواب عطا کر دے۔ کڈا بڑا سودا ہے، کیوں جی؟ ذرا
میں پڑھن لگا تسی میرے نال پڑھنا تو ثواب بھی مل جائے گا آپ کو. پہلے اعوذ باللہ پڑھنی پھر بسم اللہ پھر سورت پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. پڑھو پڑھو جب پڑھا جاتا پڑھو کوئی گل نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہن تسی ذرا توجہ کرنا. میرا بھی یقین ہے انشاءاللہ تہاڈا بھی یقین ہے کہ جہڑی گل نبی پاک نے فرما دیتی ہے اون دے وچ کوئی شک اون دے وچ کوئی شبہ ہو سکتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حق برحق ہے. آپ فرماندے جڑا ایک باری پڑھدا ہے انہوں اللہ 10 پاریاں دا ثواب عطا کر دینے. انشاءاللہ اسی یقین کامل نال کہہ سکنے ہاں اللہ نے سانوں ساریاں نوں 10 پاریاں دا ثواب عطا کر دیتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے پھر پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ دے فضل و کرم نال اسی 2 باری پڑھیا 20 سپاریاں دا ثواب مل گیا ہے. چلو ایک باری ذرا تھوڑا جا تردد اور کر لیجیے پورے قرآن دا ثواب مل جائے گا. نیت خالص کر کے صرف اور صرف اپنے اللہ دی رضا واسطے پڑھنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توجہ کرنا پھر گل مکائیے ذرا میں آخر تے پہنچ گیا. ذرا توجہ کرنا. اللہ دے فضل و کرم نال اسی نبی پاک دے حکم دے مطابق 1 باری نہیں 2 باری نہیں 3 باری سورہ قل هو اللہ پڑھی ہے. کائنات دے امام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑا 1 باری پڑھ دے 10 سپارے تے اندا مطلب جنے 2 باری پڑھی انہوں 20 سپاریاں دا ثواب ہے. تے جڑا 3 باری پڑھ دے انہوں اللہ اپنی رحمت نال پورے قرآن دا ثواب عطا کر دیندا. ایک کڈا سوکھا سودا ہے یہ تسی بھولنا نہیں. انشاءاللہ روزانہ پڑھنا اور پھر اتنا آسان عمل ہے. ہر نماز تو بعد ہی پڑھ لو. فجر تو بعد عشاء تو اپنے صبح دی نماز ادھر شام دی نماز اندر تو بعد تو 3 باری پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا. باقی نمازات بھی پڑھو جدوں پڑھو گے پورے قرآن دا اللہ ثواب عطا کر دے گا. 3 باری کڈا بڑا سودا ہے. لو جو اس صورت دی اور بھی بڑی وڈی گل ہے وہ تسی ہن گھر جا کے پوری کرنی. تو صحیح حدیث ہے. اگر مینوں کو تانوں کو بندہ ماٹ صاحب اگر کو چلو مینوں کہہ دے بھی پروفیسر صاحب تسی 10 باری سورہ قل هو اللہ پڑھو تو 10 مرلے دا پلاٹ تواڈے نہ کر دینا فار ایگزامپل. تو کی خیال ہے میں نہ پڑھا گا؟ میں 100 باری پڑھنا میں 100 باری پڑھنا. او کملیو اے تو دنیا دے پلاٹ نے ساڈی نظر میں ان دا بڑا مقام ہو سکتا ہے لیکن رب دی نظر اندر دنیا دی جڑی عظمت ہے نا یہ مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں. تو ادھر جنت ہے. جنت کی چیز ہے. توجہ کرنا ذرا. اس ٹائم ذرا بیٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن عظمت بڑی ہے. اے جرا آپ قرآن پڑھتے تے پڑھانے پہ نا ان رب دے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ فرماندے نے ان قرآن الفجر کان مشہودا. صبح صبح دے ٹائم جدو قرآن پڑھیا جاتا ہے وہ تو رب دے نورانی فرشتے بھی حاضر ہوندے نے وہ بھی قرآن سنتے نے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا.
آپ سرکار نے فرمایا دیکھو ذرا اے چھڑی میرے ہاتھ میں ادھر کوڑا ہوں نا وہ ادو بھی ادھا ہوں ادھر چیف آف آرمی سٹاف ہے نا اندر ہاتھ میں ایک چھڑی ہوں چھوٹی جی ویکھی ہونی تھی انہوں کوڑا کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں ہوں سی ایک کوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینی کو چھڑی ایک کوڑا اینی کو جگہ جنت دی ہوئے ساری کائنات تے کائنات دیا ساریاں بادشاہاں نالوں بہتر اینی کو جگہ جنت دی ساری دنیا تے جو کچھ دنیا چ اندے نالوں بہتر ہے اللہ میں نے تنوں جنت دا داخلہ نصیب کرے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے نمازاں پڑھن والے بندے اوتھے سارے ہون گے یا اللہ سونے جی میں اتنے کٹھے بیٹھے ہیں اللہ تیرے کے کی مشکل ہے تو مکے مدینے میں ہمیں کٹھیاں فرما دے اب اسی آمین کہہ دینے اتو تو بھی یہ کیڑا ہونا ہے بھی یہ کیڑا ہونا ہے یقین جانو کل میں نے ایک میرے بیلی یار دا فون آیا میں نے نہیں پتا بھی وہ آج کرن گیا ہے تے کلا نہیں دو بھرا گئے ہیں نال پیو بھی گیا ہے تو سارے جانتے ہی انہوں نے بڑا کون گیا ہے مولانا اسحاق بستی لال شاہ ہے وہ گئے نے انہوں دا پتر کاری ابو بکر گیا ہے انہوں دا پتر پروفیسر یوسف بھی گیا وہ میرا کلاس والے میں فون کیتا ہوا میں کہا کتنے کہنا دادا لاؤ میں تو پتا نہیں کہتا میں حج کرنا ہے اور میں نے سارا پوچھا بھی اینا مہنگا حج تو تین ہی آ گئے جی کیویں انہوں نے کہا کر سب ایک گل رب کو دعا کرو اللہ رستے آسان کر دیں حالانکہ حج 13-14 لاکھ نو میرے خیال پہنچ گیا اور پیسہ نال حج نہیں ہوتا حج میرے رب دے حکم دے توفیق نال ہوتا ہے دعا کریا کر پھر دلوں آمین کہہ دے اللہ سونے میں تیرا عاجز بند ہے یا اللہ میں دعا کرنا جامعہ سیدیہ قصور دے اندر درس دے رہی ہوں اے عرش والے اللہ جویں ایتھے میرے سامنے آ دوست بیلی بیٹھے نے ایویں سانو مکے مدینے میں کٹھیاں فرما دے تے کل قیامت نو جنت بھی میں کٹھیاں فرما دیں اچھی آمین کہہ دو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے نمازاں پڑھن والے بندے اوتھے سارے ہون گے او کڈا سونا بیلا توجہ کرنا ذرا او کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا رب سونے دا دیدار دنیا جہان تے آخر دیا ساریاں نعمتاں نال وڈا ہے اللہ جنت بھی نصیب کرے تے جنت چ داخلہ بھی نصیب کرے یہ میں گل کیوں کی تھی میں کلو واللہ دسن لگا تے میں پلاٹ دی گل کی سی نا تو دنیا تے 10 مرلے دا پلاٹ دے نا تے بندہ کہتا میں 100 وارے بھی پڑھ لگا 1000 وارے بھی پڑھ لگا تو پلاٹ میرے نہ لا تے بات تے پاویں وہ لاوے پاویں نہ لاوے کئی بندے ایویں گل بھی کر دیندے نے لیکن جڑا وعدہ رب تے رسول نے کیتا ہے اون دے وچ ذرا بر بھی شک ہو سکتا ہے توجہ کرنا آج دے درس دا آخری پیغام میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد سارے کرو سارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ سورہ قل هو اللہ احد ایک باری نہیں 2 باری نہیں 3 باری نہیں 4 5 6 7 باری نہیں 10 باری پڑھ دے کنی باری 10 باری جڑا بندہ سورہ قل هو اللہ پڑھ لیندا ہے عرش والا رب انہوں جنت وچ ایک محل عطا کر دیندا ہے جندا جنت چ محل بن گیا انہوں اور کی چاہیے اج دے درس دا ایک خلاصہ ذہن چ رکھنا ہے قرآن دی تلاوت اور بھی کرنی ہے لیکن کم از کم سورہ قل هو اللہ نو روزانہ پڑھنے 3 باری نمازاں تو بعد پڑھنے تے 10 باری جدوں بھی ٹائم ملے جڑا 3 باری پڑھ دے انہوں پورے قرآن دا ثواب اللہ عطا کر دے تے جڑا 10 باری اخلاص نال پڑھ لیندے اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنت وچ عظیم محل عطا کر دیندے اللہ کو دعا کریے اللہ سانو قرآن دی محبت نصیب فرما یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک
ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرما، اللہ جی اج دا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ اج دے بیٹھنے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ جو سنیا سنائے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی اے قرآن بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ تیری عظیم تر کتاب ہے، اللہ اس قرآن نال محبت نصیب فرما۔ اللہ جی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، اللہ جی ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے بیمار نے گھراں دے اندر یا ہسپتالاں اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ سانو تے علم نہیں، تو تے غیب جاننے، ہر چیز دا علم رکھنے، سانو نہیں پتا ساڈے جسماں دے اندر کتنے کتنے وائرس کتنیاں بیماریاں نے، اللہ تو تے ہر چیز دا علم رکھنے، ہر چیز تے قادر ہے۔ اللہ سونیا سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے، اللہ جی مکمل تندرستیاں عطا فرما دے، تا حیات ہمیشہ فار ایور تندرستیاں عطا فرما دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ جنہاں کول اولاد نہیں انہاں جوڑیاں نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں کول بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جی ساڈیاں بچیاں نو اولاداں نو نیک بنا دے، 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے، قرآن دا پختہ حافظ بنا دے، با عمل عالم دین بنا۔ یا اللہ ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما۔ اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما، اللہ جی ساڈے والدین دی مغفرت فرما، اللہ انہوں جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جنہ دے والدین زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرما، جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہوں دے والدین قبر وچ اللہ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، اللہ اس ملک نو امن و سلامتی دا گہوارہ بنا۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ جی آسانیاں پیدا فرما، مشکلاں آسان فرما، تنگ دستیاں دور فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی توحید تے قائم رکھنا، جدو موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ساڑھے قاری ابو بکر صاحب انہوں دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دعا کرو اللہ انہوں مکمل تندرستی عطا فرمائے۔ قاری ابو بکر عثمانی صاحب اور قاری رضا اللہ پٹھی صاحب انہوں نے بھی معمولی جی خراشاں آئیاں نے کل پرسوں، اللہ نے بچا لے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار نے سب نو شفا کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔